میرے ساتھ کھڑا مسلمان سپاہی بولا، یہاں تو کچھ نہیں ہوا، پورے ضلع میں فساد برپا ہے، یہ آگ بہت دور تک پھیل گئی ہے، ہر طرف رقص ابلیس جاری ہے، آؤ میں تمہیں کیمپ تک پہنچا دوں۔ میں جواد کو گود میں لیے ہوئے اس کے ساتھ چل پڑا۔ سامنے جو ٹرک کھڑا تھا اس میں اس نے مجھے سوار کرا دیا۔ تبھی وہی افسر جس نے سپاہی سے سوال کیا تھا قریب آیا۔ اسے جلدی کیمپ لے جاؤ۔ یس سر، میں وہیں لے جا رہا ہوں، سپاہی نے جواب دیا۔ ہری اپ، جلدی کرو، یہاں بہت سی لاشیں ہیں جن کو لے جانا ہوگا۔ کہہ کر وہ مڑ گیا۔ مجھے ٹرک میں سوار کرا دیا گیا۔ میرے بیٹھتے ہی ٹرک چل پڑا۔ ابھی ہمارا ٹرک کچھ دور ہی پہنچا تھا کہ سڑک پر بھاگتا ایک بچہ نظر آیا۔ اسے یوں بھاگتے دیکھ کر ڈرائیور نے ٹرک روک لیا۔ یہاں ہر طرف ویرانی تھی، اتنی رات گئے یہ بچہ؟ کوئی گاؤں بھی اتنی نزدیک نہیں ہے کہ وہاں سے کوئی بچہ یہاں آ جائے۔ ضرور یہ بچہ بھی کسی مسلمان پریوار کا ہے، اسے پکڑو ورنہ کسی دشت بدماش کے ہتھے چڑھ جائے گا، افسر نے ایک سپاہی سے کہا۔ سپاہی نیچے اترا اور دوڑتا ہوا اس بچے کے پاس پہنچا۔ بچہ بمشکل 3 یا 4 سال کا ہوگا، مگر وہ فوجی کو دیکھ کر اس طرح بھاگا کہ فوجی کو اپنی رفتار بڑھانی پڑی۔ سپاہی دوڑتا گیا اور اس نے بچے کو پکڑ لیا۔ بچہ بری طرح مچل رہا تھا، اس کی پکڑ سے نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا، شور مچا رہا تھا، چیخ رہا تھا۔ پکڑنے والا فوجی تھا اور وہ بچہ اس لیے قابو میں آ گیا۔ سپاہی اسے لے کر ٹرک میں آ گیا۔ ٹرک پر پہنچتے ہی اس نے پھر چیخنا شروع کر دیا کہ میں امی کے پاس جاؤں گا۔ لفظ امی نے خود بتا دیا کہ وہ بچہ مسلمان ہے، ہندو ہوتا تو ماں یا مائی کہتا۔ میں نے اسے اپنی گود میں لے لیا۔ جواد اس کی چیخ سے مزید سہم گیا تھا اور خاموش بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس بچے سے پوچھا، تمہاری امی کہاں ہیں؟ بچے نے جواب دینے کے بجائے عجیب عجیب باتیں شروع کر دی۔ میں امی کا دودھ پیوں گا، نہیں میں نہیں پی سکتا۔ ہائے اللہ، میں کیا پیوں؟ ان لوگوں نے تو امی کی چھاتی ہی کاٹ دی۔ اف، میں کیا کروں؟ وہ سب کہتے جا رہے تھے کہ اب یہ کسی مسلے کو دودھ نہیں پلائے گی۔ میں نے مسلوں کا راستہ روک دیا۔ میرا بھیا، میرا منا بھی نہیں پی سکے گا، لیکن میں پیوں گا۔ امی دودھ دو، امی بھوک لگی ہے، دودھ دو۔ میں بھی منے کی طرح دودھ پیوں گا۔ اس بچے نے ضرور کچھ ایسا دیکھا ہے جس نے اس کے دماغ پر بہت برا اثر ڈالا ہے۔ میں یہی کچھ سوچ رہا تھا کہ ایک جلتے ہوئے مکان سے چیختی ہوئی ایک بوڑھی عورت نکلی۔ وہ لبے دم تھی، اسے بھی فوجیوں نے ٹرک پر لاد لیا۔ میرے بچے کو گود سے اتار کر جواد کے پہلو میں لٹا دیا اور اس بڑھیا کے زخموں کو دیکھنے لگا۔ جہاں جہاں سے خون رس رہا تھا وہاں وہاں اس کی ساڑی کے آنچل کو پھاڑ کر باندھنے لگا۔ تبھی مجھے محسوس ہوا جیسے وہ کچھ بڑبڑا رہی ہے۔ ضعیفی کی وجہ سے آواز بہت ہلکی تھی۔ میں نے جھک کر اس کے لبوں سے کان لگا دیا۔ وہ کہہ رہی تھی، مجھے پاکستان پہنچا دو، میں پاکستان جاؤں گی اپنے بھائیوں سے فریاد کرنے۔ تم لوگ جس جنت میں رہتے ہو اس جنت کی قیمت ہم چکا رہے ہیں۔ تم جن کی فلمیں، ڈرامے، شو دیکھ کر خوش ہوتے ہو، بے عزت ہونے بار بار بمبئی آتے ہو، کبھی ہمارے بارے میں بھی سوچو۔ یہ کفار ہم پر ظلم کا پہاڑ توڑتے ہیں، تمہارے پاکستان کی قیمت ہم ادا کر رہے ہیں۔ آہ، میرے پورے گھر کو جلا دیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی نہیں بخشا، ہائے سب کو زندہ جلا دیا۔ ہائے، میں اباگن جو باہر تھی اس کو بھی نہیں چھوڑا، دیکھو کس بے رحمی سے مارا ہے۔ مجھے پاکستان پہنچا دو، مجھے پاکستان جانا ہے۔ کہتے کہتے اس کا سر ڈلک گیا۔ وہ پاکستان جانے کی تمنا لیے ملک عدم چلی گئی۔ ٹرک جب رکا اور ہم سب نیچے اترے تو فوجی اسے اتارنے کی کوشش کرنے لگے، مگر اس کا جسم ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ میں اس باہمت بی بی پر 2 آنسو بھی نہ بہا سکا۔ جہاں میں اترا تھا وہ ایک بہت بڑی عمارت تھی۔ عمارت کے باہر فوجی جوان سنگین تانے پہرے پر کھڑے تھے۔ ہمیں اس عمارت میں لے جایا گیا۔ میں نے جواد اور اس بچے دونوں کو گود میں اٹھا رکھا تھا۔ بچہ محبت کی مہک پا کر سو گیا تھا۔ اندر پہنچتے ہی عمارت کی حقیقت معلوم ہو گئی۔ اندر بہت سارے مرد عورت بیٹھے لیٹے تھے، بچے بھی تھے جن کے چہروں پر خوف ہی خوف تھا۔ اس کمرے میں گیس جل رہا تھا جس کی روشنی ہر جانب پھیل رہی تھی۔ تاریکی کا دور دور تک پتہ نہ تھا۔ تاریکی اگر تھی تو لوگوں کے چہروں پر، ہر چہرے پر الگ کہانی تھی، لٹنے بچھڑنے کی کہانی۔ میں بھی ان کے درمیان بیٹھ گیا۔ میرے برابر بیٹھے شخص نے میری طرف جھک کر کہا، میں ریڈیو بچا لانے میں کامیاب ہو گیا، خبریں سنو گے؟ پہلے اصلی خبر سنو، پھر میرا گھر لٹ گیا، بیٹا مار دیا گیا، بیٹی اغوا ہو گئی۔ لیکن آل انڈیا ریڈیو مسلسل کہہ رہا ہے شہر میں اب امن ہے، گھروں سے دعا اب بھی اٹھ رہا ہے، مگر شہر میں امن ہے، اور سنو گے؟ اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ان کا رونا تھا کہ ہر طرف بین شروع ہو گیا۔ شاید سب کو اپنے زخم یاد آ رہے تھے۔ تبھی ایک کڑکتی ہوئی آواز گونجی، خبردار، خاموش، اب کوئی رویا تو اسے گولی مار دی جائے گی۔ یک لخت زندگی کی علامت ختم ہو گئی۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی، مگر میرے اندر کا انسان رو رہا تھا۔ روتے بلکتے، سوتے جاگتے رات کٹ گئی۔ صبح کا اجالا پھیل گیا۔ میں اٹھ کر صحن میں آ گیا۔ مجبوری انسان کو بے شرم بنا دیتی ہے۔ وہاں ایسی عورتیں بھی تھیں جن کے اتوار بتا رہے تھے کہ اس سے پہلے انہیں کھلے آسمان نے بھی نہیں دیکھا ہوگا، مگر اب وہ مردوں کے درمیان بیٹھنے پر مجبور ہیں۔ وہ حیا سے کٹی جا رہی تھی۔
खुद में सिमटी सिमटी कोने खदरों में छुपी जा रही थी, मगर भूख की मजबूरी उन्हें रोटी के लिए कतार में खड़े होने पर मजबूर कर रही थी। मर्दों की कतार में मैं भी खड़ा हो गया था। रोटी लेकर पलटा तो देखा कि जवाद उठ गया है, मगर बच्चा अभी भी बेखबर सो रहा था। मैंने एक रोटी उसके हाथ में देकर कहा, बेटे खा लो। वो रोटी को हाथ में पकड़कर चूस रहा था कि मैंने अजनबी बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा उठ जाओ, सुबह होगी। बच्चा चीख मारकर उठ बैठा। नहीं नहीं, मेरी अम्मी को मत मारो। मैंने बच्चे को सीने से लगा लिया और पीठ थपक कर बोला, डरो नहीं बेटा, ये मैं हूँ। अम्मी, मेरी अम्मी। बच्चा सिसकने लगा। उन्होंने मेरी अम्मी को छुरियों से मारा। मेरी अम्मी, वो सब बहुत जालिम है। गणेश चाचा, जोगेश्वर चाचा, सहदियो कर्मी, सब ने मिलकर मारा। अम्मी का जगह जगह से गोश्त काट लिया। अम्मी, मेरी अम्मी। बेटे तुम्हारी अम्मी को कुछ नहीं हुआ, तुमने ख्वाब देखा होगा। मैंने दिलासा देने की कोशिश की। नहीं नहीं, मैंने सब देखा था। जब हमला हुआ अम्मी ने जल्दी से मुझे बड़े संदूक के पीछे छुपा दिया। मैंने खुद देखा, अम्मी कमरे में इधर से उधर भाग रही थी। जोगेश्वर मंडल, किशुलाल सब मिलकर अम्मी को छुरे से मार रहे थे। इतना खून निकल रहा था। अम्मी गिर गई तो उन्होंने अम्मी का सीना काट लिया। अम्मी, मेरी अम्मी, मैं दूध पीऊंगा। अम्मी, भूख लगी है। वो फिर से रोने लगा। पता नहीं इतना कुछ देखने के बाद उसका दिमाग फिर गया था या वो अब तक असर से निकल नहीं पाया था। उसकी दिमागी हालत को सुधारने के लिए, तवज्जो बटाने के लिए मैंने दूसरी रोटी उसे देकर कहा, खाओ बेटा, अभी अम्मी आ जाएगी। रोटी देखकर उसने हाथ बढ़ा दिया। शायद उसे शदीद भूख लगी थी। वो गोद से उतर आया। मैंने रोटी को बगौर देखा, नवाला तोड़ा, मुंह तक ले जाते जाते नवाला रोक लिया, फिर जल्दी से उसे मुंह में रख लिया। उस बच्चे की एक एक हरकत अजीब थी। फिर वो जल्दी जल्दी नवाला तोड़ने लगा, खाने लगा। जब रोटी खत्म हो गई तो मैंने पूछा, बेटे और खाओगे? नहीं कहकर उसने मेरी गोद में सर रख दिया। मैं धीरे धीरे उसका सर सहला रहा था कि वो फिर चीख कर उठ बैठा। कमरे में जमा तमाम लोग चौंक उठे। क्या हुआ बेटे? मैंने पूछा। वो मुन्ने को। क्या हुआ मुन्ने को? मैंने फिर सवाल किया। उन्होंने मुन्ने को दीवार में गाड़ दिया। दीवार पर अब्बू की तस्वीर लगी थी। उस तस्वीर को उतार कर कहा, मुर्दा तस्वीर, इसे फेंक दिया। फिर एक ने उस जगह मुन्ने को दीवार से लगाया। उसके सीने पर, नन्हे से सीने पर, रोते हुए मुन्ने के सीने पर मंडल चाचा ने छुरी रखी। जोगेश्वर चाचा ने हथौड़ा उठाकर छुरी पर मारा। मेरा मुन्ना चीख कर खामोश हो गया। मेरा मुन्ना। मैं शिशो पंज में था कि बच्चे का क्या करूं। उसकी ज़हनी कैफियत ऐसी नहीं थी कि उसे किसी को सौंप सकूं। पता नहीं उसके अजीजो अकारब जिंदा भी हैं या नहीं। माँ के बारे में तो बता रहा था, मगर बाप के बारे में खामोश था। दूसरे किसी रिश्तेदार का भी कुछ बता नहीं पाया था। इस हालत में उसे किसके हवाले करूं? नफसा नफसी का वक्त था। खुद गर्जी उरूज पर थी। मौत को सामने देखकर भी लोग खुद को भूल नहीं पा रहे थे। रोटी बढ़ते वक्त मैंने देखा था कि लोग कमजोरों को कैसे धकेल कर आगे बढ़ रहे थे। इन हालात में क्या करूं समझ में नहीं आ रहा था और मैं भी बच्चे के साथ चीख चीख कर रोने लगा। शायद इसकी वजह ये हो कि जवाद जो रोटी चूस रहा था, फंदा लगने की वजह से लंबी सांस लेकर खामोश हो गया था। उसका सर डलक गया था। मेरे कहकहे अब भी बुलंद थे। मेरे हाथ अपने ही बालों को नोच रहे थे। मौत मुझे अब तक नहीं आई थी कि एक एम्बुलेंस आकर रुकी और सफेद कपड़ों में मलबूस नर्सें और डॉक्टर्स उतरने लगे। 2 डॉक्टर और एक नर्स मेरी तरफ बढ़े। मेरी हालत देखकर नर्स ने मेरे बाजू में इंजेक्शन लगा दिया। मैं तड़प कर रह गया। दोनों डॉक्टरों ने मुझे मजबूती से पकड़ लिया। इंजेक्शन लगने से मेरा जहन तारीकी में डूबने लगा। फिर मुझे कोई होश नहीं रहा कि मैं कितने अरसे बेहोश रहा। आंख खुली तो अस्पताल के कमरे में सफेद चादर पर आराम से लेटा हुआ था। आंख खुलते ही मुझे यूं महसूस हुआ कि अब तक मैं इंतहाई डरावना ख्वाब देखता रहा हूँ। अचानक तड़प उठा। एक मुअज़्ज़ज़ शख्स ने आगे बढ़कर मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे तसल्लियां देने लगा। आप प्लीज लेटे रहिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं पाकिस्तानी सिफारत खाने से आया हूँ, जल्द आपको पाकिस्तान भिजवा दूंगा। हमें अजहद अफसोस है कि हम आपके खानदान को न बचा सके। उन सब को दफन कर दिया गया है। आपके घर के तमाम अफराद के इस बेईमाना कत्ल पर मुझे अफसोस है। आप भी सब्र करें। अगरचे सबका पासपोर्ट हमें हवेली के जलते हुए सामान में मिल गया था, फिर भी आपकी हालत देखते ही हमने यहाँ रोक लिया, क्योंकि आपके पास से बोसीदा ब्रिटिश पासपोर्ट मिला है। आप तो ब्रिटिश नेशनल हैं। अगर चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट लंदन जा सकते हैं। नहीं, मैं पाकिस्तान से आया था, वहीं लौट कर जाऊंगा। जैसी आपकी मर्जी, इंतजाम कर दिया गया है। वापसी के वक्त मैं फ्लाइट की सीट से टेक लगाए ये सोच रहा था कि क्या भारत में मुसलमान होना जुर्म है? क्या यहाँ इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं है? मुझे हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए पूरे 10 दिन हो चुके थे। अम्मी, फमीदा और अब्बू की कोशिशों से मैं भारत के दर्दनाक वाक़े को भूलने की कोशिश करने लगा था। फमीदा हमा वक्त मुझे हंसने हंसाने की कोशिश में लगी रहती। ये उसी की कोशिश का नतीजा था कि गम के बादल दिल से छट रहे थे।
اور میں زندگی کے ہنگاموں میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ اب میں اکیلا بھی شہر دیکھنے نکل پڑتا تھا۔ میں نے اچھی طرح شہر دیکھ لیا تھا۔ ابو نے بتا دیا تھا کہ میں ادھر ادھر زیادہ نہ جایا کروں کیونکہ ان دنوں شہر کے حالات صحیح نہیں ہیں، سیاسی کشمکش جاری ہے۔ یہاں کی ایک پارٹی کے دو دڑے بن گئے ہیں اور وہ دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں۔ کبھی کبھی غیر متعلق بندہ بھی اس چکر میں آ جاتا ہے، اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ زیادہ انجان جگہوں پر نہ جایا کروں، مگر میں نے ان کی باتوں پر توجہ نہیں دی۔ اس دن میں صبح ہی صبح گھر سے نکل گیا تھا۔ میں فاطمہ سے ملنے چلا گیا تھا، اسی سے جس سے فلائٹ پر لندن سے آتے ہوئے ملاقات ہوئی تھی۔ میں بھارت کے زخم کو بھولنے کے لیے خود کو زیادہ سے زیادہ مصروف رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، اسی لیے اسے فون کیا تھا۔ کارڈ پر لندن کا پتہ درج تھا، صرف فون نمبر یہاں کا تھا۔ فون کیا تو اس کے والد نے کال ریسیو کی تھی۔ اپنا تعارف کرانے کے بعد میں نے فاطمہ سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے اپنے گھر کا پتہ بتا دیا۔ وہ لوگ نارتھ کراچی کے علاقہ بفر زون میں رہتے تھے۔ ان کے یہاں پہنچ کر پتہ لگ گیا کہ فاطمہ کیوں اتنا اتراتی ہے۔ بہت ہی معمولی گھر تھا۔ والد کسی محکمے میں کلرک تھے۔ 8 بہن بھائی تھے، سب کی شادیاں ہو چکی تھی، یہ سب سے چھوٹی تھی۔ سب کے شوہر معمولی عہدوں پر تھے۔ اتفاق سے ان کے ایک دور کے رشتہ داروں میں کسی کی بیوی مر گئی۔ اس کا ایک چھوٹا بچہ تھا۔ اس نے پیغام دیا۔ لندن کا سن کر اس کے گھر والے فوراً راضی ہو گئے اور یہ بیاہ کر لندن چلی گئی۔ زندگی بھر غریبی میں گزارا کیا تھا، اس لیے لندن کی فضا میں پہنچ کر یہ ہواؤں میں اڑنے لگی ہے۔ گھر میں بھی کسی کو منہ نہیں لگاتی، میاں کے امیر ہونے پر مغرور ہے۔ میں نے 2-4 باتوں میں ہی جان لیا کہ اس کا میاں بھی بس ایویں سا ہے۔ 2000 پاؤنڈ تنخواہ ملتی ہے۔ گویا لندن کے حساب سے غریب تھا، مگر میں نے راز کھولا نہیں اور ہنسی خوشی باتیں کر کے لوٹ آیا۔ وہاں سے اتنی آسانی سے اجازت نہیں ملی تھی۔ اس کے والد بہت اخلاق والے تھے، زبردستی کھانے پر روک لیا۔ کھانا کھاتے کھاتے تقریباً رات کے 11 بج گئے۔ مجھے ٹیکسی مل کر نہیں دے رہی تھی، اس لیے میں پیدل آگے بڑھتا رہا۔ کافی دور جانے کے بعد منی بس ملی جس نے سڑک پر اتار دیا۔ وہاں سے پیدل ہی گھر کی طرف بڑھنے لگا۔ ابھی کچھ ہی دور گیا تھا کہ میری نظر ایک پارک پر پڑی۔ کبھی پارک ہرا بھرا ہوا کرتا تھا، مگر اب وہ اجڑا پڑا تھا۔ ادھر روشنی بھی کم پڑ رہی تھی، اس لیے وہاں اندھیرا کچھ زیادہ تھا۔ اس اندھیرے میں بھی 2 ہیولے مجھے نظر آ گئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نوجوان کو 2 آدمی کھینچتے ہوئے لے جا رہے تھے، اسے گوسے بھی مارتے جا رہے تھے۔ میں نے اتنا دیکھتے ہی شور مچا دیا، چیختا ہوا ادھر دوڑا تھا، ساتھ ہی ساتھ آواز لگائی تھی، خبردار میں گولی چلا دوں گا۔ میرے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، مگر انہیں ڈرانے کے لیے میں نے یہ کہا تھا۔ میری آواز پر وہ دونوں گھبرا اٹھے تھے۔ انہوں نے گولیاں بھی چلائی تھی، ایک مجھ پر اور دوسری اس نوجوان پر جس کو کھینچتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ میری قسمت کا ستارہ بلند تھا، میں اتفاقی طور پر جھک گیا تھا اور یہی بات میری زندگی کی ضمانت بن گئی تھی۔ گولی میری کان کی لو کو چھوتی ہوئی گزر گئی تھی۔ دوسری گولی انہوں نے لڑکے پر چلائی تھی، مگر اس لڑکے کی چیخ سنائی نہیں دی۔ مجھے حیرت ہوئی تھی کہ میں نے اندھیرے میں بھی چنگاری لپکتے دیکھی جو اس کے جسم سے ٹکرائی تھی۔ انسان کتنا ہی بہادر کیوں نہ ہو، زخم کا درد ضرور محسوس کرتا ہے، چیخ نہ صحیح سسکاری ضرور لیتا ہے۔ اس نے آواز کیوں نہیں نکالی؟ یہ الجھن ضرور تھی، مگر غور کرنے کا وقت نہیں تھا، اس لیے میں نے پھر پوری قوت سے آواز نکالتے ہوئے دمکایا، مجرم کتنا ہی بہادر کیوں نہ ہو، اس کا دل ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے۔ وہ بھی جرائم پیشہ تھے، کسی کی جان لینے جیسا گمبھیر جرم کر رہے تھے۔ میرے چلانے پر ڈر گئے اور گھبراہٹ میں فائر کرتے ہوئے بھاگ اٹھے۔ میں بھاگتا ہوا اس نوجوان کے پاس پہنچا تھا۔ اس کے نزدیک پہنچنے پر ادراک ہوا تھا کہ لڑکے کے منہ میں کپڑے ٹھونسے ہوئے تھے، اس لیے وہ آواز نکالنے سے قاصر تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ بھی پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ میں نے جلدی اس کے ہاتھ کھولے۔ لڑکے کی عمر زیادہ نہیں تھی، بمشکل 18-19 سال ہوگی۔ بہت حوصلہ مند تھا۔ آزاد ہوتے ہی اس نے کہا، بھیا آپ کا بہت شکریہ، آپ نہ آتے تو یہ لوگ مجھے جان سے مار دیتے۔ جان سے مار دیتے؟ میں نے حیرت سے کہا، اور کیا، اسی لیے تو وہ لوگ مجھے لے کر یہاں آئے تھے۔ اس نے ہاتھوں میں پڑے نیل کو سہلاتے ہوئے کہا، کسی کو جان سے مار دینا کیا اتنا آسان ہے؟ پولیس انہیں چھوڑ دیتی، قانون تخت و سرا سے بھی انہیں کھینچ لاتا۔ تبھی میرا ہاتھ اس کی آستین سے چھو گیا۔ وہ چپچپا رہی تھی، شاید خون نکل رہا تھا۔ میں نے چونک کر کہا، تمہیں گولی لگی ہے کیا؟ جی ہاں، بازو میں لگی ہے، مگر یہ اگر مگر چھوڑو تمہیں ہسپتال لے کر چلتا ہوں۔ ہسپتال جانے کا مطلب ہے مصیبت کو دعوت دینا۔ آپ جلدی سے پٹی باندھ دیجئے، بعد میں پرائیویٹ علاج کرا لوں گا۔ یہ تو جان سے کھیلنا ہے۔ اس وقت ہم جان ہی سے تو کھیل رہے ہیں۔ ساری دنیا تعصب کی بنا پر ہماری دشمن بن گئی ہے۔ خود ہمارے اپنے بھی اپنے مفاد کی خاطر ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کرنے کے لیے، مفاد پرست افسران کے کندھے پر چڑھ کر ہمارا صفایا کرنے کے لیے شہر میں دندناتے پھر رہے ہیں۔ جلدی کیجیے، گولی کی آواز دور تک گئی ہوگی، کسی بھی وقت پولیس آ سکتی ہے۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، ہمیں پولیس سے مدد لینے کے لیے پولیس اسٹیشن تک جانا نہیں پڑے گا۔ نہیں بھیا، اس وقت ہم پر عرصہ حیات تنگ ہے۔ ہماری پارٹی کو کئی طرف سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ کوئی گینگ وینگ کا چکر ہے۔
اس وقت تو میرے فرشتوں کو بھی پتا نہ تھا کہ یہاں سیاسی چپکلش میں بھی خون خرابہ ہوتا ہے۔ سیاست تو رہبری کا نام ہے۔ اسلام کے رہبروں نے کتنی خوبصورتی سے سیاست کر کے دکھائی کہ مدینہ میں ایک کتا بھی بھوکا نہیں رہتا تھا۔ سیاست کرنے والے تو خوف خدا سے لرزنے والے ہوتے ہیں کہ عوام کی حق تلفی نہ ہو، اور یہاں اسلام کے دیس میں یہ کیسی سیاست ہو رہی ہے۔ میں نے سوچتے ہوئے لڑکے کی طرف دیکھا، وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے لڑکے کو جانے دیا اور خود اپنی گلی کی جانب چل پڑا۔ ابھی میں کچھ ہی دور گیا ہوں گا کہ سامنے سے آتی ہوئی کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹ میری آنکھوں پر پڑی۔ میری آنکھیں چدیا گئی۔ میں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا، تبھی بریک چرچرائے اور گاڑی کے رکنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے آنکھیں کھول دی۔ سفید رنگ کی ہائی روف تھی، اس کا دروازہ کھلا اور دو لڑکے باہر نکلے۔ انہوں نے بغیر کوئی سوال جواب کیے مجھے دھکا دے کر گاڑی میں دھکیلا اور میری کنپٹی پر پستول رکھ کر کہا، اسی طرح پڑے رہو ورنہ گولی اندر دم باہر۔ میں کسی جانور کی طرح دو سیٹوں کے درمیان پڑا ہوا تھا اور مجھ پر دونوں چڑھے بیٹھے تھے۔ اپنی درگت بنتے دیکھ کر میں نے پوچھا، کیوں بھائی، میرا قصور تو بتا دو، ابھی پتا چل جائے گا۔ ایک لڑکے نے جواب دیا، اب خاموشی سے پڑا رہے ورنہ خواہ ہمیں 12 روپے کی گولی خرچ کرنی پڑے گی۔ میں نے بھی خود کو حالات کے بھروسے پر چھوڑ دیا کہ قسمت سے کون لڑ سکتا ہے، جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ کچھ دیر کی ڈرائیونگ کے بعد گاڑی رکی اور مجھے کھینچ کر نیچے اتارا گیا، پھر کھینچتے ہوئے اندر لے گئے۔ اندر لے جا کر ایک کرسی سے باندھ دیا گیا۔ ابھی میں سوچ رہا تھا کہ مجھے کیوں اغوا کیا گیا ہے۔ نہ میرے پاس کوئی بڑی رقم ہے، نہ کوئی میرے لیے تاوان دے سکتا ہے۔ ابو کی معاشی حالت کے بارے میں بھی اندازہ ہو گیا تھا۔ ابھی میں سوچ میں گم تھا کہ ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر مجھے لانے والے نے کہا، بھائی یہ ہے وہ جس نے اس حرام زادے کو ہم سے چھینا ہے۔ اس نوجوان نے بغیر کچھ پوچھے مجھے ایک تھپڑ رسید کر دیا، پھر بولا، کس یونٹ سے تعلق ہے؟ میں تو آپ کے یہاں نیا آیا ہوں، مجھے پتا نہیں میرے ایریا کو یونٹ کہتے ہیں یا بلاک۔ مجھے تو صرف اتنا پتا ہے کہ میں جس محلے میں ٹھہرا ہوا ہوں اس کا نام کیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے تو کوئی خاص بندہ ہے؟ بتاؤ اس کو کہاں چھپایا ہے؟ کس کس نے اسے اغوا کرتے دیکھا تھا؟ میں نے بتایا نا کہ میں 10 دن پہلے ہی لندن سے آیا ہوں، میں یہاں کسی کو نہیں جانتا۔ آپ کس کے چھپانے کی بات کر رہے ہیں؟ لندن سے آیا ہے، اس کے معنی ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ بندہ ہے۔ پاس کھڑے ایک بندے نے پاکٹ سے بلیڈ نکال کر کہا، یہ ایسے نہیں بتائے گا، اس کی پیشانی پر چیرا لگاتا ہوں، کھال اترنا شروع ہوگی تو فر بولنے لگے گا۔ پھر وہ قدم بقدم آگے بڑھنے لگا۔ اس کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ اچھی نیت سے آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ پھر بھی میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، بھائی میرے پہلے یہ تو بتاؤ کہ تم کس بندے کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ اتنا تو بولا نہیں ہے۔ ابے ہم اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جسے تم نے ہمارے بندے سے بچایا تھا۔ وہ یونٹ کا خاص بندہ ہے، اس نے ہمارے 3 بندوں کو لڑکایا ہے، اسے زندہ نہیں چھوڑنا تھا۔ اس نے پستول نچا کر کہا، پتہ نہیں یہ میری قسمت کی خوبی تھی یا اس لڑکے کی بے وقوفی کہ وہ کچھ زیادہ ہی جوش میں آگے بڑھا۔ اس کا پیر میرے پیر سے ٹکرایا اور وہ جھٹکا کھا کر ڈگمگایا۔ پستول اس کے ہاتھ سے نکل کر میری گود میں گرا، پھر اچھل کر پیروں میں چلا گیا۔ غفلت کا یہ لمحہ گو مختصر تھا مگر میرے لیے کافی تھا۔ میں اسے گنوا دیتا تو یہ میری حماقت کہلاتی۔ اس کے سنبھلنے سے پہلے میں نے چھلانگ لگا دی۔ میرے کودتے ہی مجھ پر ایک ساتھ کئی فائر ہوئے۔ میں گرا تھا، گرتے ہی میں لڑکتا چلا گیا تھا۔ کافی دور آنے کے بعد میرا جسم ایک آرائشی ستون سے ٹکرا کر رک گیا۔ رکتے ہی میں نے خود کو دبکا لیا۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد کوئی آتا ہوا نظر آیا۔ اس وقت مجھے ریوالور کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ جیسے ہی وہ قریب آیا، مجھے دیکھتے ہی وہ کھڑا ہو گیا۔ میں اس کی جانب لپکا۔ اس نے کمر میں اڑسا چاقو نکال کر اس کا دستہ میری پیشانی پر دے مارا۔ خون کا گیلا پن مجھے محسوس ہوا، دماغ تک ہل گیا۔ میں پیچھے کی جانب جھکا۔ اس نے پھر حملہ کیا۔ میں ایک سرعت سے نہ ہٹتا تو میرے چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا۔ پھر بھی دستہ میرے شانے سے ٹکرا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا میں نے اس پر تیندوے کی طرح چھلانگ لگا دی اور اس سے بری طرح ٹکرا گیا۔ اس کے ہاتھ سے چاقو چھوٹ کر دور جا گرا۔ وہ مجھ سے ٹکراتے ہی گر گیا، لیکن برقی سرعت سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور پھر ہم دونوں کے درمیان زندگی اور موت کی جنگ شروع ہو گئی۔